वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको ले चलते हैं। उसमें एक इस्तेहकाम आएगा, रुपये की कीमत जो है उसमें इस्तेहकाम आएगा, और जब आप IMF से जब मुआहदा करते हैं तो उसका फ़ायदा फिर ये हो जाता है कि आपकी जो क्रेडिट रेटिंग्स हैं वो बेहतर हो जाती हैं, जिससे बाकी जो तमाम इदारे जो पाकिस्तान के साथ लेन देन कर रहे होते हैं उन इदारों को एक इस्तेहकाम मिलता है और एक ओवरऑल मईशत जो है उसमें आपको बेहतरी नज़र आती है। और सियासी तौर के ऊपर मैं ये समझता हूँ कि आज अपोजिशन की जो शिकस्त है उसमें एक और इजाफा हुआ। आपने देखा कि जो अपोजिशन जो ख्वाब देख रही थी कि हम कौमी असम्बली में अदम एतमाद लेके आने का, उनको ये पता चला है कि ये ख्वाब उनके उस ऐवान में भी पूरे नहीं हुए जहाँ पे उनको नाम नेहाद अक्सरियत हासिल है। सेनेट में अगर आप देखें तो कागजों में अपोजिशन जो है उसको अक्सरियत हासिल है, लेकिन वो इस अहल भी नहीं है कि वो वहां से भी कोई बिल को रोक सके। तो जिनका मैंने इसीलिए उस दिन पहले ही कहा था कि ना तीर चलेगा ना तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। इन बेचारों का सिर्फ ये दो चार अगर मीडिया जो है इनको लिफ्ट ना कराए तो इनकी वैसी कोई पॉलिसी नहीं है, ना ही इनकी कोई पॉलिसी है, ना ही उनकी कोई सियासत है। और बगैर किसी स्कीम के, बगैर किसी अपने जो पाँव हैं, अपने बाजू जो हैं, अगर आप उनके ऊपर अपनी सियासत ना तरतीब दे सके तो फिर यही होता है जो अपोजिशन के साथ हुआ है। इस बुरी शिकस्त के बाद मुझे उम्मीद है कि अब वो सुकून से होंगे और कुछ दिन जो है वो अच्छे निकल जाएंगे, क्योंकि इनको रोज जरा उचकन हो रही थी कि पता नहीं हमने क्या पाकिस्तान की सियासत में हंगामा खड़ा कर देना है। लेकिन आज की शिकस्त ने उनकी जो सियासी तबाही है और उनका जो सियासी नाकारापन है उसके ऊपर एक मोहर लगा दी है कि ये अपोजिशन कितनी, क्योंकि मैंने पहले भी बात की थी कि ये चूं चूं का मुरब्बा है। इसमें वो कहते हैं ना, भानमती ने कुनबा पाला, कहाँ की ईंट कहाँ का रोड़ा, भानमती ने कुनबा जोड़ा। तो इनमें ना इनका जो है वो कोई लीडरशिप का इनमें कोई एक है। PMLN में जो इस वक्त लीडरशिप की लड़ाई है वो आपने देखा है कि वो किस तरीके से जारी है। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी में कोई पता नहीं है कि किसने क्या बात करनी है। और फजलुर रहमान साहब तो बेचारे रेलू कट्टे हैं, कभी उनको पीपल्स पार्टी पकड़ लेती है, कभी उनको नून पकड़ लेती है, और वो अपना जो है वो हलवा बेचने के, अपने मंजन बेचने के चक्कर में है। लिहाजा एक समझिए कि मुंतशिर अपोजिशन, नाकारा जो हिकमत अमली, और उसके नतीजे में एक और शिकस्त अपोजिशन का मुकद्दर जो है वो बनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर अपनी बर्तरी सेनेट में भी साबित कर दी है। और ये साबित हुआ है कि इमरान खान अकेले ही एक तरफ हों और बाकी सारी अपोजिशन, सारी पार्टियां मिलकर भी उनके सामने ढेर हैं। और जिस तरीके से आज ये बिल पास हुआ है इस पर मैं पूरी कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और जो ये बिल है उसने ये इंश्योर किया है कि जो पाकिस्तान में जो स्टेट बैंक है वो एक आज़ाद इदारा होगा और उसको जो सियासी दबाव है उससे हमने आज़ाद किया है। और ये जो बोर्ड इसका बनाया जाएगा वो इंशाअल्लाह ताला बड़ा एक ताकतवर बोर्ड है और ये पाकिस्तान की मईशत में एक बहुत अहम किरदार अदा करेगा। आज वज़ीर आज़म साहब जो लाहौर पहुंचे हैं, उनका जो बुनियादी मकसद था वो दो जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं हमारी गवर्नमेंट के, एक CBD का दौरा उन्होंने किया है और एक उन्होंने रूडा का दौरा किया है। ये जो CBD का प्रोजेक्ट है ये लाहौर के बिल्कुल वस्त में ये प्रोजेक्ट है, जो वाल्टन रोड से शुरू होता है और वाल्टन एयरपोर्ट तक आता है। इसमें अभी तक 24 अरब रुपए से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है और ये प्रोजेक्ट बहुत ही एक लाहौर के लिए, लाहौर का एक पहला प्लान्ड कमर्शियल प्रोजेक्ट है, डाउनटाउन प्रोजेक्ट है। इसमें हाई राइज बिल्डिंग्स बनेंगी और लाहौर की एक बिल्कुल लैंडस्केप चेंज होगी। उसके साथ लाहौर के साथ एक नया शहर जो है वो बसाया जा रहा है रूडा के ऊपर। हाई कोर्ट ने अगरचे उसके ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को ये हक हासिल है कि वो नए शहर बसा सके। ये कोई एक्विजिशन कोई हाउसिंग सोसाइटी के लिए नहीं हो रही थी कि उसको जज साहब कहें कि ये हाउसिंग सोसाइटी के लिए हो रही है, ये एक नया शहर बना रहे हैं। और ये बार फैसला हुकूमत नहीं करना है। अदालतों ने इससे पहले पॉलिसी फैसलों में जब भी अदालतें गई हैं उसका फायदा नहीं हुआ।
ہم نے دیکھا ہے کہ چاہے اختیار سے تجاوز کیا ہے اس کا بہت نقصان ہوا ہے ملک کو. اور پالیسی سازی کیا ہونی ہے یہ بہرحال یہ ایگزیکٹو کا اختیار ہے اور پارلیمان کا اختیار ہے. اور دوسرا یہ کہ عدالتوں کو جو بہرحال یہ بھی ہے کہ جو پارلیمنٹ کا اختیار ہے وہ پارلیمنٹ کے پاس رہنا چاہیے, جو ایگزیکٹو کا اختیار ہے وہ ایگزیکٹو کے پاس رہنا چاہیے, اور جو جوڈیشری کا اختیار ہے وہ جوڈیشری کے پاس رہنا چاہیے. اور اسی لیے آج جو پنجاب گورنمنٹ ہے اس نے یہ اپیل فائل کر دی ہے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں, اور انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ جو کمیاں کوتاہیاں یہاں پہ کیس پریزنٹ کرنے میں رہ گئیں وہ سپریم کورٹ میں ہم پیش کریں گے, اور اس کے نتیجے میں یہ ایک عظیم الشان جو نیا شہر ہے جو 1,02,000 ایکڑ کے اوپر لاہور کے ساتھ بن رہا ہے, لاہور اور شیخوپورہ کے درمیان, اس سے ایک پورا جو سمجھیے کہ سینٹرل پنجاب کو بہت اس میں فائدہ ہوگا. اور اس میں بھی اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے جو کہ بین الاقوامی انویسٹمنٹس ہیں جو کہ پاکستان میں آنی ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ دورہ جو ہے یہ جو شہر ہے یہ اپنے وقت کے اوپر بنے, یہ جو اسکیم ہے اپنے وقت کے اوپر مکمل ہو, اور یہ بہت ہی اہم ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ مکمل کریں. اور مجھے امید ہے کہ جو ہمارے پالیسی ڈیسیجنز ہیں یا میجر ڈیسیجنز ہیں عدالتیں ان میں بہت قانون کو احتیاط بھی برتیں اور احتیاط سے چلائیں بھی, کیونکہ یہ پبلک انٹرسٹ کے معاملات ہیں, اور پبلک انٹرسٹ جو ہے اس کو پارلیمنٹ اور ایگزیکٹو جو ہے اس کا جو اختیار ہے اس کے مطابق ہی استعمال جو ہے وہ ہونا چاہیے. شکریہ. اچھا فواد, یہ نئے پاکستان کا جو خان صاحب کا خواب تھا وہ دو لوگوں کی بنا پر بہت زیادہ دیکھا عوام نے, ایک اسد عمر کے لیے اور ایک شہزاد اکبر کے لیے. اسد عمر جب گورنمنٹ آتی ہے 6 سے 7 ماہ بعد ہی ہٹا دیے جاتے ہیں, اور اب شہزاد اکبر کو 3.5 سال بعد. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو بیانیہ ہے وہ ختم ہو گیا ہے یا کیا آپ سمجھتے ہیں؟ نئے پاکستان کا خواب جو ہے وہ شخصیات کے اوپر مبنی نہیں ہے. نئے پاکستان کا خواب ان خوابوں کے اوپر ہے جو پاکستان کے لوگوں نے دیکھے ہیں, اور پاکستان کے لوگوں نے عمران خان کو ان خوابوں کی تعبیر کے لیے چنا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو خواب ہیں, یہ جو ہمارا ایک لائے عمل ہے, یہ شخصیات سے بڑھ کر ہے, اور انشاءاللہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں جو نیا پاکستان بنانے کی طرف ہم چلے ہیں وہ انشاءاللہ ضرور پورا ہوگا. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے جو پاکستان میں اصلاحات آئیں, پہلی بار پاکستان میں ٹاپ لیول کے اوپر, ابھی آپ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی بھی رپورٹ دیکھیں, پہلی بار پاکستان میں جو پرائم منسٹر اور کیبنٹ لیول کے اوپر جو ایسی گورنمنٹ جس کے اوپر کوئی کرپشن کا الزام نہیں لگا, کوئی اسکینڈل نہیں آیا, پہلی بار ایک طویل عرصے کے بعد پاکستان میں ایسی حکومت آئی, اور اس میں ہی ہم نے جو پالیسیز لائے ہیں اس نے گیم چینج کر دی ہے پاکستان کے لیے, اور پاکستان پہلی بار اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہو رہا ہے. یہ بتائیے گا کہ مسلم لیگ داغ جو ہے آپ کی اتحادی جماعت وہ پریس ریلیزز کے ذریعے کتنی تنقید کرتی ہے آپ لوگوں کے اوپر, پالیسیز کے اوپر, حالانکہ ان کے لوگ وزرا بھی ہیں, باقی بھی شیئر ہولڈر ہیں وہ گورنمنٹ کے اندر, تو میڈیا بھی تنقید نہیں کرتے, تو کیا وجہ ہے کہ وہ آپ سے ڈائریکٹ بات کیوں نہیں کرتے, بجائے اس کے کہ میڈیا کا سہارا کیوں لیتے؟ چلو پی ایم ایل کیو سے پوچھیں کہ وہ پریس ریلیز کے بجائے بات کیوں نہیں کرتے. ایک منٹ شیخ صاحب آپ آج جو ہے وہ اکثریت میں ہونے کے باوجود پیش نہیں ہوئے اور بل جو ہے حکومت کی طرف سے پاس ہو گیا, کہیں وہ پیپلز پارٹی یا حکومت کے ساتھ تو نہیں مل گئی. ریڈنگ تو نہیں آپ یوسف رضا گیلانی صاحب کا شکریہ کہ آج انہوں نے جو ہے وہ انڈائریکٹلی اس بل کے منظوری میں جو ہے وہ حکومت کا ساتھ دیا, اور پیپلز پارٹی کا بھی ظاہر شکریہ ادا کرنا بنتا ہے کہ اگر انہوں نے اس طرح سے ملک کے مفاد میں یہ فیصلہ کیا ہے. تو اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ اپوزیشن کا کوئی پتہ نہیں, ایک دن کچھ ہوتے ہیں, دوسرے دن کچھ ہوتے ہیں, آپس میں لڑ کے ان کا جو ہے وہ ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑنے پہ نہ آ جائیں. میں بس اس پہ ذرا پریشان ہوں. سر یہ فرمائے گا کہ میاں نواز شریف کے حوالے سے مسلم لیگ نون جو ہے وہ گاہے بگاہے کہتی ہے کہ میاں صاحب واپس آ رہے ہیں, کچھ شیر واپس آ رہا ہے, کیا واقعی کوئی ایسی بات ہے اور آپ کی حکومت کو کوئی خطرہ ہے؟ دیکھیں نواز شریف صاحب کو واپس آ نہیں رہے, لایا جا رہا ہے انشاءاللہ. نواز شریف نے کہاں آنا ہے, پورے لندن میں ایک ریسٹورینٹ انہوں نے چھوڑا جن کا انہوں نے دورہ نہیں کیا. تو نواز شریف صاحب کی دونوں اپیلیں جو ہیں وہ میں برطانوی حکومت کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے دونوں اپیلیں جو ہیں ان کی مسترد کی. پہلے ان کی جو ویزا ایکسٹینشن کی تھی, پھر اس کے خلاف اپیل ہوئی, وہ دونوں مسترد ہو گئی ہیں. اب چونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ وہاں کی عدالتیں کو زیادہ لمبا عرصہ ان کو سہارا نہیں دیں گی, تو اس طرح کی وہ یہاں پہ گفتگو شروع ہو رہی ہے کہ وہ خود واپس آ رہے ہیں.
خود نہیں آ رہے ہیں، انشاءاللہ ان کو لایا جائے گا۔ عمران صاحب، آپ عمران خان کابینہ میں فرنٹ فٹ کر کھیلنے والے ہیں اور لگی پٹی کے بغیر بات کرتے ہیں۔ چودھری پرویز بھائی کو وزیر اعلیٰ بنا کے ان کا خواب پورا کیوں نہیں کرتے رہتے تاکہ وہ ہلکی پھلکی موسیقی تو کم کر دیں آپ کے خلاف؟ محسن، بات یہ ہے کہ وہ جو صاحب ہمارے بزرگ ہیں، اور آپ نے کہا ہے کہ جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ وہ پریس ریلیزز میں پی ایم ایل کیو تنقید کرتی ہے، مجھے امید ہے کہ پی ایم ایل کیو جو ہے وہ ہماری ایک انٹیگرل حصہ ہے ہماری کولیشن کا، اور ہمارا ان کے ویوز کے اوپر بڑا احترام ہے۔ کئی دفعہ چھوٹی موٹی باتیں ہو جاتی ہیں کولیشن میں، لیکن انشاءاللہ وہ معاملات ریزالو ہوئے ہیں، ہمیشہ ہی ہوئے ہیں، اور آگے بھی انشاءاللہ یہ معاملات ریزالو ہی رہیں گے، کوئی ایسی لڑانے والی بات نہیں۔ چودھری صاحب یہ بتائیے گا سر کہ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ 27 مارچ کو لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں، جبکہ شاہد خاقان عباسی نے بھی یہی کہا ہے کہ ہمیں جو ہے اعتماد کا بس نمبر مل جائے، اس کے بعد جو ہے حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے، کیا کہیں گے آپ اس وقت؟ شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہے ان کا پہلا تو مجھے لگتا یہ ہے کہ سب سے پہلا نو کانفیڈنس جو ہے وہ شاہد خاقان عباسی صاحب اور کچھ جو ہمارے دوست ہیں پی ایم ایل این میں، وہ نواز شریف کے خلاف لانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور میں اس دعا گو ہوں مسلم لیگ نون کے اہم وزراء جو رہے ہیں اور اہم لیڈرشپ ہیں کہ وہ نواز شریف کو نون لیگ میں ہٹانے میں کامیاب ہو جائیں، یہ پاکستان کی خدمت ہوگی۔ یہ فرما دیجیے نا کہ نواز شریف واپس آ جاتے تو ان کی کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ شہباز شریف یہاں پہ موجود ہے، مسلم یہاں پہ موجود ہے، قوم کی آنکھیں ترستے ہوئے ہیں۔ ان کے لیے انشاءاللہ کوٹ لکھپت جیل میں نئے باتھ روم وغیرہ، کمرے وغیرہ تیار کیے ہیں۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری پریس کانفرنس کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ سینٹ میں اسٹیٹ بینک بل کی منظوری کامیابی ہے۔ آئی ایم ایف کی تمام شرائط آج پوری ہو گئیں، آئی ایم ایف معاہدے سے کریڈٹ ریٹنگ بہتر ہو جاتی ہے۔ اپوزیشن چوں چوں کا مربع ہے۔ انہوں نے بھی کہا کہ فضل الرحمان ریلو کٹے ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر نواز شریف آتے ہیں تو ان کے لیے جیل میں کمرہ تیار ہے۔